الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے، باب من اشترى بالدین ولیس عنده ثمن او لیس بحضرته۔ باب اس بیان میں ہے کہ جو شخص کوئی چیز خریدے یا اس کے پاس قیمت نہ ہو یا اس وقت موجود نہ ہو تو کیا حکم ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کہیں گیا اور اس کو کچھ خریدنا پڑ گیا اور اس کی جیب خالی ہو، تو ایسے وقت میں وہ خریداری کیسے کرے؟ کیا ادھار پہ وہ سامان خرید سکتا ہے؟ اس کی رہنمائی ہے یا نہیں؟ تو خوب اچھی طرح سمجھنے میں بارہا کہا کرتا ہوں، اسلام دین فطرت ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ کے جیب میں 24 گھنٹے پیسے نہ رہیں، یہ فطری چیز ہے۔ تو اب کہیں آپ ایسی جگہ گئے اور آپ کو خریداری کی ضرورت پڑ جائے، پیسے نہ ہو، ادھار لینا پڑ جائے، اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس پر اسلام پابندی نہیں لگاتا۔ حدیث نمبر 2385، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہو، کہتے ہیں غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف تری بعیرک۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک غزوے میں شریک تھا، پھر سفر ہوئی۔ قال، آپ نے فرمایا تمہارا اپنے اونٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہتے، آپ نے سوال کیا کہ کیا اتبیعنیہ، تم اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ یعنی چل رہے سفر میں، تو جابر عبداللہ کہتے ہیں میرے پاس اونٹ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید پسند آ گئی ہو، تو آپ نے کیا کیا تم اس کو بیچو گے؟ فقلت نعم، جابر کہتے ہیں جابر عبداللہ بیان فرماتے ہیں میں نے کہا ہم بیچیں گے بالکل۔ فبعتہ ایاہ، تو کہہ رہے پس میں نے اس اونٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچ دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرید و فروخت کرتے تھے، کوئی معاملہ نہیں۔ فلما قدم المدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، یعنی یہ سفر کی بات ہو رہی ہے، غدوت الیہ بالبعیر، تو میں اونٹ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ یعنی سودا تو وہاں ڈن ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم نہیں دیا اور نہ ہی اونٹ وہ آپ کے حوالے کیا گیا، بلکہ وہ اونٹ بیچنے والے کے ساتھ ہی تھا اور آپ نے پیسہ بھی نہیں دیا تھا۔ تو کہہ رہے جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو میں یہ اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تاکہ میں اس اونٹ کو آپ کے حوالے کر دوں، کیونکہ آپ نے خرید لیا اور میں نے بیچ دیا۔ فآتانی ثمنہ، تو کہہ رہے میں نے اونٹ اللہ کے رسول کے حوالے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت جو اس اونٹ کی تھی جو طے ہوا تھا وہ آپ نے ہم کو دیا، یعنی اس اونٹ کی قیمت کو دیا۔ تو گویا یہاں تو سودا ڈن ہوا، وہ ایک طرح سے ادھاری تھا اور سامان پر قبضہ بھی نہیں دیا گیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی سودا ہو جاتا ہے، کل پرسوں آپ یہ سامان کو دے دینا اور یہ پیسہ لے لینا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چلو سامان دے دو بھائی، فلاں ٹائم تک آپ کے لیے ٹائم ہے، پیسہ جب ہو جائے گا تو آپ دے دینا۔ یہ بھی ایک طریقہ خریداری کا ہے۔ تو دیکھیے لین دین قرض کا ہو، دینا لینا، سامان خریدنا بیچنا، کیش ہو یا ادھار، یہ سب چیزوں کی رہنمائی اسلام میں ملتی ہے، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ لیکن معاملے وہاں خراب ہوتے ہیں نا جب نیت میں فتور آتا ہے۔ ایک آدمی مال خرید رہا ہے اور سامنے والے سے کہتا صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، فلاں ٹائم آئے گا میں آپ کو دے دوں گا۔ لیکن اگر حقیقت میں ایسا دل کے اندر ہی ہے کہ دینے کا اس کو پورا مطلب ارادہ ہے اور پھر کوشش وہ کرے گا اور اس کے بعد اللہ آسانی فرماتا ہے تو وہ دے لے جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ اس طرح کا سودا کرتا ہے تو دل میں پہلے ہی فتور آ جاتا ہے کہ صاحب ان کو چکما دے دیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دے نہیں پاتا، پھر منہ چھپائے چھپائے پھرتا رہتا ہے۔ ایسی رپورٹیں آتی ہیں کہ بسا اوقات لوگ نیت خراب ہوتی کہیں جاتے ہیں مال خریدتے ہیں
اور ادھاری پر، اور وہ بھی بڑھ چڑھ کے خرید لیتے ہیں، یعنی جو دام ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خرید لیتے ہیں، کیا ادھاری پر، یہ دینے کے لیے چکما کہ لے لیتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا، پھر وہ جب اپنے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر بندے کو ٹرکاتے رہتے، یعنی دیتے نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو وہ کیش کر لیتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور سامنے والوں کو ٹرکا بڑھاتے رہتے ہیں، یہ ٹوٹل طریقے غلط ہے۔ دیکھیے یہ جو بھی فراڈ آپ کریں گے لین دین میں، ادھاری میں، دینے آنے میں، تو دیکھیے اس پہ جو گناہ ہے، جو آخرت میں نقصان، وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے، مارکیٹ میں آپ کو پہچان لیا جاتا ہے کہ صاحب یہ لوگوں کے ساتھ صرف فراڈ کرتے ہیں، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پھر آپ کو بھی لفٹ لے کر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بزنس مین بڑے بڑے ہیں، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان، جو سیکسز ہیں اکثر وہ دیکھیں کہ لین دین ان کا تقریباً بہت کلیئر ہوتا ہے، اور اگر وہ فراڈ کرتے ہیں تو زیادہ دن چل نہیں پاتے ہیں، ان کو اس لیے کہ ایک بار اگر میرے یہاں سے کوئی غلط پیغام چلا گیا تو پھر میرا دھندا، میرا بزنس سب چوپٹ ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے جتنے بڑے بڑے آپ غیر مسلموں میں دیکھیں گے لین دین کا معاملہ بہت صاف ہوتا ہے دھندے اور بزنس میں، اور مسلمانوں کیا دیکھیں بہت زیادہ مطلب گڑبڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم سیکسز ہے کامیاب ہے اور مسلمان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے رہنمائی ہے کہ لین دین، کاروبار، دھندا، بزنس آدمی کرے، ادھاری دے لے کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فراڈ نہ ہو، دھوکہ دھڑی نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، نیتوں میں فتور نہ ہو تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے نیت میں فتور آیا تو پھر آگے گاڑی نہیں چلے گی، بلکہ مسئلہ وہیں سے ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ مت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔